العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور نويت الله سنة الاعتکاف نويت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل۔ حضرت شیخ حسین بن احمد قواس بساطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، یا اللہ پاک میں خواب میں ابو صالح محسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا مقبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا پہ بار پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقین جانی کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا اہل ایمان کا طریقہ، سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل ایمان والوں میں رکھے اور سعادت مندوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحدثین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار الاخیار، آپ کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی عربی کارشی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو، جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ اچھا، لکھنے والے پتہ کون ہیں؟ سبحان اللہ، خاتم المحدثین ہے یہ، شیخ محقق علی الاطلاق ان کا یہ لقب ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں اوائل کے یہ بزرگ ہیں، اوائل کے پرانے۔ ان کو تقریباً ہر مسلک والا جو ہے نا مانتا ہے، ان بزرگوں کو ہے نا، یہ جو بزرگ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، کیا شان ہے ہمارے اور آپ کے غوث پاک کی، اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا اور ان کا مرید ہونا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اے اشکان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شان ہے، اور آپ کے صدقے آپ کے مریدین اور محبین یعنی محبت کرنے والوں کو بھی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آقا کی فضیلت سے غلام کو بھی خوبیاں آئی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، قیامت میں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی میں اٹھائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں لکھتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا، بلائے گا، آواز دے گا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ اچھا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے نا، ایسی نہیں ہے، ان کی شان ہم ہی نہیں بیان کرتے، ہر کوئی بیان کرنے والا ہے، ان کی شان ہر کوئی بیان کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ سلطان ولایت ہیں آپ، اور کائنات میں 3 غوث اعظم گزرے ہیں، 3 غوث اعظم ہیں کائنات میں، 3 غوث اعظم۔ غوث تو کافی ہیں، غوث اعظم 3 ہیں۔ پہلے جو غوث اعظم ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ نواس رسول سبط رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے غوث وہ ہیں۔ دوسرے غوث اعظم جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تیسرے غوث جو ہیں وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے ابھی۔
ہیں وہ تیسرے غوث. یہ کائنات میں 3 غوث العظم ہیں، یہ جو آپ کی خدمت پیش کیا. حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی ان سے محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جو نیک لوگ ہیں نا بڑے مشہور ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، کائنات میں غوث اعظم جیسے نا یہ جو لقب ہے ان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، ان کے علاوہ یہ لقب کسی اور کا نہیں ہے. دوسرا کوئی غوث اعظم ایسا نہیں ہے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا دنیا میں کوئی دوسرا داتا بھی کوئی نہیں ہے جیسے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا دنیا میں کوئی کیا نام ہے اور کیا کیا نام ہے جن کو جو بڑے بڑے بزرگ ہمارے گزرے، جیسے سلطان الہند صرف وہی ہیں، دوسرا کوئی سلطان الہند ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. غریب نواز جو وہ ہیں، دوسرا کوئی ایسا غریب نواز ہے کوئی نہیں. اچھا پھر اس طرح بزرگان دین کی جو کیٹیگریز دیکھیں نا ہم، یہ اولیاء کاملین کی یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شانیں بیان کی ہوئی ہیں. یہ ان کی شانیں ہیں، جیسا ان کا نام ہے ویسے ان کا کام بھی ہے، ویسے ان کا کام بھی ہے. یہ جو کیا نام ہے پاک پتن شریف میں کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں کوئی ہے دوسرا بابا فرید؟ بولو تو صحیح. ہاں جی. اب کوئی دوسرا شہباز قلندر ہے جی؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کے نفوس قدسیہ دنیا میں تشریف لائے اور لاتے رہیں گے، لیکن جو ان کی شانیں ہیں ایسی شان کسی دوسرے کی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کا ادب و احترام اور ان کی جو عظمت ہے نا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سمجھنے کے لیے بھی ہے نا علم ہونا ضروری ہے. سمجھنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ہاں علم کون سا؟ نافع علم، شیطان والا علم نہیں. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، اپنے آپ کو عالم کراتا تھا نا، بہت بڑا عالم تھا. وہ علم نہیں چاہیے. علم وہ چاہیے جو نفع بخش علم ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم کے ساتھ اور ان کی محبت بھی نصیب فرمائے. آمین.